جو اہم بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آج کے زمانے کا ہی نہیں بلکہ مومنین کے لیے ان کی زندگی میں سب سے اہم مسئلہ کوئی ہے، سب سے اہم مسئلہ وہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے سزائیں متعین ہیں، سزائیں متعین ہیں، اس طور پر چوری کرنے کی بھی سزا ہے، شراب پینے کی بھی سزا ہے، اسلامی حکومت ہے جو بہت سارے جو جرائم ہیں، گناہ ہیں، ان کی سزائیں ہیں۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو یا گستاخ ہو جائے، اس کی سزا ان تمام سزاؤں میں سب سے بڑھ کر کے ہے اسلامی حکومت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ یہاں تک ہے جن علماء ذوی الاحترام نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے، فرمایا گیا کہ اگر گستاخ رسول توبہ بھی کر لے تب بھی اس کے لیے وہ سزا برقرار رہے گی، سزا برقرار رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اللہ کریم بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ گستاخ اس پرلے درجے کا ناشکرا ہے کہ جس کے صدقے میں نے پوری کائنات بنائی، اللہ رب العزت نے پوری کائنات جس کے صدقے میں بنائی، جب یہ اسی کا نہ ہو سکے گا تو اس کائنات میں رہنے کا اسے حق کیا بنتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، اور انہی کے ساتھ کوئی غداری کرتا ہے، ان کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، ان کا گستاخ ہوتا ہے، تو یہ قانون الہی ہے کہ پھر اسے اس کائنات میں رہنے کا حق کیسے بنتا ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے، زمین و آسمان بنے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ تو اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، آپ مسلسل علماء کے خطابات سنتے رہتے ہیں یا اس ماحول میں ہیں، لیکن میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دین سے ہمارے وابستہ نہیں یا جانتے نہیں، غیر مسلم، ان کو یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے کہ مسلمان اتنے بھاؤک کیوں ہوتے ہیں۔ ہم سے بھی 2 دن قبل دلی میں یہی ساری باتوں کی پوچھ تاچھ ہوتی رہی، اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں، اور اسی مسئلے پر اتنا زیادہ آپ کو جذبات میں آنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی سمجھ سے باہر ہے۔ اب ہم انہیں کیسے سمجھائیں کہ میرے عزیزوں ہمارا پورا دین ہی مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب سی ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے، اس مسئلے کو اتنا سینسیٹیو کیوں بنایا گیا، اتنا حساس کیوں بنایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم انہیں مسئلے کے طور پر کیسے سمجھائیں، لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا کہ آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر رنگ و روغن بھی ہوتا ہے، خوبصورتیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں بھی دروازہ بھی ہے، کھڑکیاں بھی ہے، پینٹ بھی لگا ہے، پنکھا بھی ہے، سب کچھ مل کر کے بنتا ہے۔ آپ یہاں کا پینٹ اکھاڑیں، آپ یہاں کا پنکھا توڑ دیں، آپ یہاں کا دروازہ ڈیمیج کر دیں، یہ تمام باتیں وہ ہیں جس کو مالک مکان برداشت کر لے جائے اور آپ کو بھی کچھ نہ ہو۔ لیکن اگر اس میں کرنٹ کی سپلائی کہیں سے آ رہی ہے اور اس تار کو اگر آپ ہاتھ لگا دیں تو مسئلہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو گھر کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں بہت ساری خوبصورتی کو بنانے والی، لیکن کرنٹ کا مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں
جب تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے یہ تمام معاشرہ، یہ ہماری جماعت صبر کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے، ہمارے گھروں کو بلڈوزروں سے توڑ دیا، ہمارے بچوں کو گولی سے مار دیا، ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، لیکن جب تاجدار مدینہ کی ذات کو تم انگلی اٹھاتے ہو تو سیدھے ایسے سمجھو کہ کرنٹ کے تار کو پکڑتے ہو۔ یہ سینسٹیوٹی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ہمارے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ قرآن نے کہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ جو قریب ہے، اس لیے یہ مسئلہ اس قدر حساس ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، انہیں تکلیف اسی بات کی ہے کہ مسلمان اتنا بھاؤک کیوں ہوتا ہے، اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک صحابی ہیں حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں میری عمر 17 سال کی تھی، مکہ میں تھا، یہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، عام نوجوانوں کی طرح، کہتے ایک دن مکہ میں شور شرابہ ہو رہا تھا۔ سعید بن عامر کہتے شور شرابہ ہو رہا تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ ایک صحابی کہتے ہیں دین سے بھاگا ہوا آدمی، ایک صحابی کو پکڑا گیا ہے اور اسے آج سنسار کیا جانے والا ہے۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں وہ صحابی کو میں دیکھنے گیا، صحابی ان کے آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہوا آدمی، جیسے دیش دروہی ہوتا ہے اسی طرح دھرم دروہی بھی ہوا کرتا ہے، یعنی جو اپنا دین چھوڑا ہوا ہے۔ تو مکہ والے سب بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، سعید بن عامر کہتے میں اس بھیڑ میں گیا تو دیکھا کہ ایک کھمبے پر ایک بہت ہی کڑیل جوان کو باندھا گیا ہے، رسیوں سے باندھ کر کے ہر آدمی اس پر پتھر مار رہا ہے، اور ابو جہل کی آواز بڑے زور و شور سے آ رہی تھی، وہ سردار تھا، اور اس کے بعد لوگ وہاں پر ناخنوں کو پکڑ سے کھینچتے ہیں۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ ہے کون، کیا چوری کیا اس نے، کہا یہ صحابی دین چھوڑا ہوا آدمی ہے، اس کا نام خبیب ابن عدی ہے، اور کون سا دین چھوڑا اور کس دین میں گیا۔ تو یہ کہتے میری عمر 16-17 سال کی تھی، ان باتوں میں پڑھتا نہیں تھا، کسی نے مجھے مجمع میں سے کان میں یہ بات کہی کہ محمد جو ابھی اپنا دین لے کر آئے ہیں یہ ان کی طرف چلا گیا ہے، یہ ان کی طرف چلا گیا، ہمارے پرکھوں کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ جب مار کھا رہے تھے خبیب ابن عدی، یہاں تک کہ ان کا جسم کا مسلح ہو گیا، سعید بن عامر نے یہی بات کہی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، آخر اتنی بات کیا، اتنی تکلیف سہ کیوں رہا ہے، اور یہ سارے اتنے زیادہ اس پر مشقتیں ڈھا رہے، اس کو کیا ضرورت ہے ایسے دین میں جانے کی جہاں جانے کے بعد پتھر ہی کھانا ہے اور اتنی مصیبت اٹھانا ہے۔ لیکن یہاں تک کہ کسی نے یہ پکار کر کہا، یہ سعید بن عامر کہتے ہیں اس خبیب ابن عدی سے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو آرام سے سو رہا ہوتا اور محمد کو یہاں پر لٹکایا گیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ زخموں سے چور چور ہے خبیب ابن عدی، اس وقت بھی خون بہ رہا تھا جسم سے، وہ آواز لگا کر کہتے ہیں ظالموں یاد رکھو تم میرے جسم کی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن اس حال میں بھی میں اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھے اسے بھی برداشت نہیں کرتا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ جملہ میرے دل پر چھا گیا کہ جو اپنی روح نکلنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھ سکتا، آخر کون سی چیز اس کے اندر اتنی سرایت کر گئی۔ کفار و مشرکین کا مجمع ہے، سعید بن عامر یہ خود کہتے ہیں مجھے ایمان اور دین یا کوئی دوسرا دھرم معلوم ہی نہیں تھا، جب مار مار کر کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو یہ واپس اپنے گھر آئے، اسی بے چینی میں بستر پر پہلو بدلتے رہے کہ آخر وہ ایسا نوجوان کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا، اتنا بڑا کیسے، اس کے ساتھ جو سزا ہوئی ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو ایسی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی سوچ و بچار میں سوئے ہوئے تھے، سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے خواب میں خبیب ابن عدی کو دیکھا، جن کو کنکر اور پتھر مار مار کر کے لوگوں نے دن میں شہید کیا تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ ارے تو وہی ہے جسے لوگ پتھروں سے آج ہلاک کر چکے، مار چکے،
کیا تمہیں درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ خبیب ابن عدی مسکرا رہے تھے ان کے خواب، ہنس رہے تھے، اور سعید بن عامر سے کہہ رہے تھے مجھے ہر پتھر میں نئی لذت ملتی تھی، ہر بار میں نئی لذت ملتی تھی۔ سعید بن عامر کہتے یہ جملہ اور میرے لیے دشوار ہو گیا، صبح اٹھا تو میرے دل میں بے قراری بڑھ گئی، اور اس کے بعد میں نے سارے معلومات کیا اور پھر اپنا رخت سفر باندھا اور سیدھے مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آخر ہے کیا یہاں پر جس کی وجہ سے لوگ ہر مصیبت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ تو مسجد نبوی میں حاضر ہوئے سعید بن عامر کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھا کر کے واپس نکل رہے تھے، صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، یہ جیسی آئے میرے آقا نے مسکرا کر کے استقبال کیا، کہا سعید بن عامر کتنی دیر کے بعد آئے ہو؟ یہ وہ لہجہ تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے صدیوں سے یہ مجھے جانتے ہیں اور برسوں سے میرے انتظار میں ہیں۔ وہ جھک گئے اور ایمان لے آئے۔ میرے عزیزو یہ سعید ابن عامر وہ ہیں، ان کی زندگی ایسی بدلی کہ یہی وہ گورنر ہیں حمص کے، ملک شام کے۔ جب انہیں گورنر بنایا گیا، یہ بہت بڑے مالدار تھے اپنے گھرانے سے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں جب انہیں گورنر بنا کر کے ملک شام حمص میں بھیجا گیا، حمص کے لوگ آئے شکایت لے کر کے امیر المومنین ایسے کو آپ نے گورنر بنایا، اس کے فلاں عیب ہیں۔ وہ عیب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دن پورا باہر ہی نہیں آتا، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اور بھی کئی باتیں لے کر آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب گورنروں پر بہت سخت پکڑ رکھتے تھے، طلب کیا، بلکہ خود حضرت عمر حاضر ہوئے ملک شام میں، حضرت سعید ابن عامر کو بلایا، تمہاری رعایا یہ تمہاری بات لے کر شکایت لے کر میرے پاس آئی، ہفتے میں ایک دن پوری چھٹی مناتے ہو، صبح سے جاتے ہو تو شام تک تم رعایا سے لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتے، آخر کیا بات ہے؟ سعید ابن عامر رونے لگے، کہا امیر المومنین میرے پاس صرف اور صرف ایک جوڑا ہے جس کو 6 دن تک پہنتا ہوں، 6 دن تک پہنتا ہوں، 7ویں دن اسے اتار کر کے صرف اپنے بدن پر ایک چھوٹا سا ٹاٹ کا کپڑا رکھتا ہوں، دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، پھر اسی کو پہن کر کے باہر آتا ہوں۔ ایسے دنیا کو ترک کر دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو سعید ابن عامر کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو سعید ابن عامر سے پھر پوچھا گیا تم نے ساری دنیا چھوڑ دی، سارے لذتیں چھوڑ دی، اب یہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ اپنا لیا۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں میری وہ جوانی کا دور تھا جب میں 16-17 سال کا تھا، وہ ایک عجیب وقت تھا، لیکن جب میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی گردن دے دی، میرے آقا کی غلامی میں آیا، مجھے دنیا کی ہر لذت پھیکی لگتی ہے جب میں نے حضور کو ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو آج پورا عالم محسوس کر رہا ہے کہ مومن اگر جیتا ہے تو صرف یہ اپنے نبی کو دیکھنے کی تمنا میں جیتا ہے، اور اس سے اس کا جو تعلق ہے آپ کو پتا ہے، یورپ والے بڑے بڑے جو ان کے جرنیل تھے، انگریزوں کے بڑے بڑے جرنیل، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس کو اقبال نے اپنے شعر میں منتقل کیا، کیا ہے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے حال یہی ہے، فاقہ کش بھوک برداشت کرتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے صحیح ڈھنگ کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ موت سے نہیں ڈرتا۔ آخر کون سی چیز ہے جو اسے بے خوف کرتی ہے، ہر چیز سے اسے آزاد رکھتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ انہیں انگریزوں کی زبان میں یہ بات آئی تھی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔